ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے موضوع شروع کیا تھا اختلافات کا حل. تو بہت سی باتیں گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آئی اور انشاءاللہ اسی کڑی کو لے کر مزید کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اختلافات کا حل، بہت سی باتیں گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آئی. اختلافات
یعنی اختلاف کی جمع ہے. اختلافات کیا ہے؟ یہ اختلاف کی جمع ہے. اور اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اختلاف کا معنی ہے مختلف، الگ ہونا. کسی چیز سے کوئی دوسری چیز کا الگ ہونا، یا کسی کی بات سے کسی اور کی بات کا الگ ہونا. یعنی دونوں کا میل ملاپ نہیں ہوگا، یعنی دونوں الگ الگ قسم سے سامنے آئیں گے، چاہے وہ آدمی کا کلام ہو یا پھر اس کا عمل ہو، یا کوئی بھی معاملے میں کسی بھی اینگل سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ مختلف نظر آنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اختلاف. اب اختلاف کے بھی کچھ اقسام ہیں. ایک اختلاف یہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، ایک اختلاف وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس سے انسان کی آخرت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور ایک اختلاف یہ ہے جس کے اندر ہلاکت ہے، جو کہ حرام ہے. اگر ایسا اختلاف آدمی کے اندر آ گیا تو سمجھو وہ آدمی یا وہ قوم یا وہ جماعت یا وہ گروہ ہلاک اور برباد ہو جائے گی. اب رہی بات، کچھ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ایک حدیث بھی بیان کی جاتی. گزشتہ درس میں ہم نے اختلاف کی وعید قرآن کے ذریعے سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم دیکھے کہ اختلاف جو برا اختلاف ہے وہ کسی بھی صورت میں آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لیکن یہ ایک حدیث جو بیان کی جاتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، یہ صحیح سند سے حدیث نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اب اگر کوئی چیز رحمت ہے تو ہر آدمی پسند کرے گا، ہے کہ نہیں؟ میرے گھر میں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، لہذا چلو ہم کہیں گے گھر والوں کے آپس میں لڑ لیں، آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف کریں. اب لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ایک کام کریں گے، ہمارے گھر میں رحمت اور برکت آنا ہے تو ہم جو ہے اختلاف کریں گے آپس میں. اب ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اماں میں آپ کو ماں کہوں گا، اور یہ کہے گا کہ آپ میری ماں نہیں. اختلاف کیوں؟ کیا رحمت آئے گی؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف مت کرو، پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اور فرقوں میں مت پڑو، اختلاف مت کرو، فرقوں میں مت پڑو. لیکن یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اختلاف جو ہے یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے اور ہلاکت ہے، ہلاکت. تو بہرحال جو میں نے کہا کہ جو پہلا اختلاف ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ جس طرح کے گزشتہ میں نے درس میں بتایا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اندر اختلاف ہے. ہاں، انسانوں کو لے لو تو کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ہاں، کوئی لمبا ہے تو کوئی جو ہے پست قد کا ہے، کوئی جو ہے کسی ملک میں رہتا ہے، کوئی کسی ملک میں رہتا ہے، کسی کا کھانا الگ، کسی کا کھانا الگ، کسی کی پسند الگ، کسی کی پسند الگ. یہ جو اختلافات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھے ہیں. کسی کو گورا بنانا، کسی کو کالا بنانا، کسی کو عربی بنانا، کسی کو اجمی بنانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کی تخلیق کی اختلاف کے ساتھ. اس کو فرق، دونوں کے بیچ میں فرق اللہ نے رکھا ہے. اور یہ اللہ کیوں رکھا، اس کی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ وضاحت قرآن میں جو ہے فرما دی.
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے کہ یہ جو فرق جو آیا ہے یہ فرق ہم نے کیوں کیا ہے.